بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل کا تیسرا باب ہے، باب مفاعلہ۔ باب کا نام مفاعلہ ہے اور علامت فا اور عین کلمے کے درمیان الف زائد۔ صرف صغیر کے پہلے تین صیغے فاعل، یفاعل، مفاعلتن۔ اس میں ماضی کی صیغے میں غور کریں، فا، عین اور لام کے علاوہ زائد حرف کون سا ہے؟ تو وہی زائد حرف باب کی علامت ہوا کرتا ہے، وہ ہے الف، فا کلمے اور عین کلمے کے درمیان۔ تو باب مفاعلہ کی علامت یہ ہوئی کہ اس میں فا اور عین کلمے کے درمیان الف زائد ہوتا ہے۔ اب ہم اس کی صرف صغیر دیکھتے ہیں۔ اس کی صرف صغیر ہم قاف، تا اور لام ان حروف اصلیہ سے پڑھیں گے۔ قاتل، یقاتل، مقاتلتن و قتالن، اس کے دو مصدر آتے ہیں، مقاتلہ اور قتال۔ ان دونوں اوزان پر اس مصدر کا وزن آتا ہے۔ فہو مقاتل و قوتل یقاتل مقاتلتن و قتالن، فہو مقاتل الامر منہ قاتل والنہی عنہ لا تقاتل۔ قاتل ماضی، یقاتل مضارع، مقاتلتم و قتالن مصدر، مقاتل فاعل اور مقاتل مفعول۔ قوتل یقاتل یہ ماضی اور مضارع مجهول ہے۔ امر اس سے قاتل بنے گا، جو تقاتل سے بنا ہے، تا علامت مضارع ختم کر کے آخر کو ساکن کر دیا، حمزہ کی ضرورت ہی نہیں رہی، قاتل اور نہیں لا تقاتل۔ کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آتی ہو پہلے والے دو ابواب میں، اور اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ علامت مضارع اس کی بھی مضموم ہے پہلی دو بابوں کی طرح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ماضی بھی چار حرفی ہے۔ اب کچھ مزید مثالیں دیکھ لیتے ہیں باب مفاعلہ سے۔ چار مثالیں تو آپ کو یہیں صرف صغیر کے نیچے دے دی گئی ہیں۔ المخادعہ والخداع، اس کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا۔ یہ لفظ بھی باب مفاعلہ سے استعمال ہوتا ہے۔ قاتل یقاتل مقاتلتن کی طرح، خادع یخادع مخادعتن و خداعا فہو مخادع، وخودع یخادع مخادعتن و خداعا فہو مخادع، الامر من خادع والنہی عنہ لا تخادع۔ ترجمہ بھی آپ خود کر سکتے ہیں، یعنی مخادع کا معنی ہوگا دھوکہ دینے والا، الامر من خادع اس کا معنی ہوگا دھوکہ دو۔ اسی طرح سے المعاقبۃ والعقاب، سزا دینا، عذاب دینا، عاقب یعاقب معاقبۃ و عقابا فہو معاقب، وعوقب یعاقب معاقبۃ و عقابا فہو معاقب، الامر منہ عاقب والنہی عنہ لا تعاقب۔ الملازمۃ واللزام اور المبارکۃ، ان دو مصادر سے آپ خود صرف صغیر بنائیں گے اور ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور صرف یہی نہیں ہے کہ آپ صرف صغیر پر اکتفا کریں، آپ ہر صیغے سے اس کی صرف کبیر بھی بنائیں اور صرف کبیر کے ہر صیغے کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ کچھ مزید مثالیں مختلف مادوں سے باب مفاعلہ کی میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اردو میں بھی کتنے الفاظ باب مفاعلہ سے استعمال ہوتے ہیں، جنہیں بروئے کار لا کر ہم مختلف الفاظ بھی بنا سکتے ہیں اور ان کے معنی بھی۔ مثلا مقابلہ اردو میں استعمال ہونے والا عربی لفظ ہے، باب مفاعلہ سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا، آمنے سامنے ہونا، ایک دوسرے سے بڑھنے اور سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اس سے صرف صغیر بنائیں گے تو قابل یقابل مقابلتن فہو مقابل، وقوبل یقابل مقابلتن فہو مقابل، الامر منہ قابل والنہی عنہ لا تقابل۔ یعنی مقابلہ کا معنی آپ کو آتا ہے، اب اس سے آپ سینکڑوں معنی بنا سکتے ہیں، عربی الفاظ بنا سکتے ہیں خود۔ مقابلہ کرنے والا، اس کی عربی آپ خود بنا سکتے ہیں۔ جس کے ساتھ مقابلہ کیا گیا، عربی خود بنا سکتے ہیں مفعول کا صیغہ لا کے۔ اس ایک شخص نے مقابلہ کیا، ان دو نے مقابلہ کیا، ان سب نے مقابلہ کیا، ان سب کی عربی آپ بنا سکتے ہیں۔
وہ ایک شخص مقابلہ کرتا ہے، دو مقابلے کرتے ہیں، سب مقابلہ کرتے ہیں، ایک عورت مقابلہ کرتی ہے، میں مقابلہ کرتا ہوں، ہم مقابلہ کرتے ہیں، یہ سارے الفاظ عربی کے آپ خود بنا سکتے ہیں۔ وہ ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ ضرور بضرور مقابلہ کرے گا۔ تم مقابلہ کرو، تم مقابلہ نہ کرو، کتنے الفاظ آپ خود بنا سکتے ہیں۔ ان گردانوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے مناظرہ، عربی میں نون زادرہ نظر دلیل کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے۔ مناظرہ کا معنی ہوتا ہے دلائل کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا۔ باب مفاعلہ سے جو صیغے بھی آتے ہیں اکثر ان میں تقابل کا معنی پایا جاتا ہے، دو آدمی مل کر جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے باب مفاعلہ سے صیغہ لایا جاتا ہے۔ جیسے قاف تا لام قتل کا معنی ہوتا ہے قتل کرنا، مارنا، لیکن اسے ہم باب مفاعلہ سے لائیں گے۔ قاتلہ مقاتلہ، اس کا مطلب ہوتا ہے دو آدمیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرنا۔ ضاربہ کا معنی ہوتا ہے مارنا، لیکن جب ضاربہ یضارب مضاربہ کریں گے تو معنی ہوگا دو آدمیوں کا ایک دوسرے کو مارنا۔ بہرحال جو لفظ مناظرہ ہے یہ بھی باب مفاعلہ سے ہے، اس سے بھی آپ صرف صغیر بنا سکتے ہیں، ناظرہ یناظر مناظرتاً، اور پھر صرف کبیر بھی بنا سکتے ہیں، ہر صیغے کا معنی بھی بتا سکتے ہیں اور مختلف معنی کے عربی الفاظ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس طرح لفظ مجاہدہ، سر توڑ کوشش کرنا، بھرپور محنت کرنا، جاہدہ یجاہد مجاہدتاً۔ مشاعرہ، شاعری میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا، مشاعرہ، شاعرہ یشاعر مشاعرتاً فہو مشاعر۔ اسی طرح سے دیگر صیغے صرف صغیر کے بھی اور کبیر کے بھی۔ پھر ایک لفظ اردو میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے مطالبہ، یہ بھی باب مفاعلہ سے، مطالبہ، طالب یطالب مطالبتاً فہو مطالب۔ بہت سے الفاظ ہیں جو اردو زبان میں باب مفاعلہ سے استعمال ہوتے ہیں۔ مصافحہ، دو آدمیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانا۔ معانقہ، گلے لگ کے ملنا۔ مباحثہ، بحث کرنا۔ مجادلہ، جھگڑنا۔ مشارکہ، مضاربہ، مباہلہ، مشارطہ، معاملہ، معادلہ، مظاہرہ۔ اچھا، ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں جو عام طور پہ اردو میں اس لفظ کے تلفظ میں غلطی کی جاتی ہے۔ ہم لوگ اردو میں اسے عین کلمے کے زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، عین کلمے کو کسرہ دے دیتے ہیں، حالانکہ یہ عین کلمے کے فتح کے ساتھ ہے، یعنی الف کے بعد آنے والا جو حرف ہے وہ عین کلمہ ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں مقابلہ، مناظرہ، مجاہدہ، مشاہرہ، مطالبہ، مباحثہ، مظاہرہ۔ شروع میں میم پر بھی زبر پڑھ دیتے ہیں اور ماقبل آخر کو بھی کسرہ دے کے مظاہرہ، مجاہدہ، مشاہرہ، مناظرہ، مقاتلہ، معادلہ۔ یہ غلط تلفظ ہے۔ صحیح تلفظ یہ ہے کہ آپ اسے مفتوح العین پڑھیں، عین کلمے کو فتح دے کر، جیسا کہ میں نے پڑھ کے بتایا۔ امید ہے ساری تفصیل سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کوئی سوال ہو تو کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔